الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضرات علماء کرام، صدر محترم اور معزز شخصیات، عزیز طلباء، بڑی ہی مبارک مجلس ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے گھر میں اللہ کے کلام سے کرتی ہے. اللہ کا گھر بھی ہے، اللہ کے کلام سے متعلق باتیں بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو دستور، اصول، قانون، زندگی گزارنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، معاملات کرنے کے لیے، اور یہ ہر اعتبار سے جو ضابطہ دیا ہے، اسے قرآن کریم کے حافظوں کی دستار بندی بھی ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں، لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، بڑے بڑے دانشوروں کی کتابیں، بڑا شعرا ہوا، بڑا کلام ہوا، پرچار ہوا، وستار ہوا، اور کچھ اللہ کی نازل کرتے کتابیں ہیں. تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور چوتھی بڑی سب سے آخری کتاب کلام پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. تو دنیا میں کسی بھی آسمانی کتاب کو کوئی دوام حاصل نہیں ہوا، یہ ہمیشہ رہے گی اپنی اصلی حالت. انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو باقی نہیں پوچھی، کچھ دنوں تک نام ہوتا ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک باقی رکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے کلام پاک کی جو آیتیں ہیں، جس کو آپ براہ راست کاغذ پر لکھی ہوئی شکل میں پڑھتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں، اور آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ کرتا ہے، یہ اللہ کا بولا ہوا کلام ہے. اللہ نے اتنا بڑا اعزاز کسی اور امت کو نہیں دیا، کسی اور رسول کو نہیں دیا. ان کو جو کتابیں دی وہ لکھی ہوئی کتابیں دی گئی. تورات تختیوں پر، اس زمانے کے اعتبار سے جو تختیاں تھیں اس کے اوپر لکھا ہوا دیا گیا. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. کیا شان تھی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. قد آتانی الکتاب، تو کتاب ہوتی تھی، وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا. اس لیے جو مقام اور جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو عطا فرمایا، اور ہمیں اس کلام پاک کو قانون زندگی، اصول بندگی کے طور پر عطا فرمایا، یہ کلام پاک ہمارے لیے کتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، رواہ مالک بن موطا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی اپنی مشہور کتاب میں یہ روایت لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اب امت کو خیر پر قائم رکھنے کے لیے، ہدایت پر قائم رکھنے کے لیے رہنمائی فرمائی کہ میرے بعد اگر تم کامیابی چاہتے ہو اور ترقی چاہتے ہو
تو اللہ تعالیٰ نے تم کو میرے ذریعے اپنی ایک کتاب عطا فرمائی ہے اور میرا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ جب تک اس کو تھامے رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے، کبھی بھی رسوا نہیں ہوگے، کبھی بھی ذلت اور نقمت کی زندگی نہیں تم گزارو۔ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر الاخرین، یہ حدیث ہے مسلم شریف کی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے، کچھ قوموں کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ تو قرآن پاک ہماری ترقی کا زینہ ہے، ہماری کامیابی کی معراج ہے، ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت و رحمت ہے، ہمارے لیے منبع بڑا و بہبود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن ہمیں دیا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کے بہت سے طریقے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں تاکہ دنیا میں کوئی بھی طاقت کوشش کرنے کے باوجود قرآن میں ایک نقطے کو نیچے اونچے نہیں کر سکتی، ایک زبر کو ہٹا نہیں سکتی۔ کوششیں کرتے رہیں گے لیکن اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم ذکر کو یعنی اللہ نے کلام پاک کو اپنا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو اپنا ذکر فرمایا، یعنی کلام پاک کا پڑھنا گویا کہ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ سے کلام کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے سر لی ہے۔ ہم دیکھا کہانیاں تو بہت سنی ہوگی، بڑی کوشش کی گئی، مشرکین مکہ آئے، اللہ کے رسول سے کہا کہ اس قرآن کو بدل دیجئے یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے کے آئیے، یا کوئی ایک دو دفعہ نہیں کوشش کی گئی۔ ابھی تک نیا قانون ہوا کرنا دیکھ نام سنا ہوگا، جتیندر تیاگی بن گیا ہے وسیم رضوی نام کا، اس گدھے نے کلام پاک میں 26 آیت تلاش کی، نہ اس کو عربی آتی ہے، نہ سمجھنے کا شعور ہے، نہ دماغ صحیح ہے، اور چلا تھا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے کلام پاک کا 26 آیت نکال کر کے سپریم کورٹ میں داخل کی تھی کہ آرکن کو بڑھا دی۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، ایسے ہی نشان لگایا مشرکین مکہ نے، یہ آیت نکال دیجیے جسے ہمارے بتوں کو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا گیا ہے، یعنی مذمت کی گئی۔ رسول اللہ کے پاس آئے تو باقاعدہ کہا کہ آپ فرما دیے ایک میں قرآن غیر ھذا او بدلوا، اس کے علاوہ دوسرا قرآن لائیے یا اس کو بدل دیجیے۔ تو جتنی بھی تحریک کلام پاک کے خلاف چل رہی ہے یہ کوئی نئی تحریک نہیں ہے، زمانہ نیا ہے، افراد نئے ہیں، دشمن نئے ہیں۔ جس طریقے تک اللہ تعالیٰ کا یہ نظام رہے گا، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے بالغ بھی نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا معجزہ دکھایا ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک ہمارے درمیان ہے۔ کسی بھی نبی کا معجزہ ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن قرآن وہ معجزہ ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور آپ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 4 بچے جو آج ہٹ کر رہے ہیں یہ اللہ کا ایک قدرت کا اور اللہ کی بادشاہت کا اعلان کر رہے ہیں اپنے وجود کے ساتھ کہ دیکھو ہمارے سینوں میں اللہ نے پورا 30 پارہ کی طریقے سے 2 سال 1.5 سال 3 سال میں ہمارے دلوں میں اتار دیا، اور ہمیں اس کا قرآن لے کر چلنے والا دل دے دیا۔ جب چاہو ہم سے سن لو، جہاں چاہو زبر زیر کا ایک بھی فرق نہیں ہوگا۔ تو یہ لاکھوں حافظ کروڑوں قرآن پڑھنے والے دنیا میں یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ۔ ایسے ہی کلام پاک کا ترجمہ لکھنا یہ اللہ نے اس کی حفاظت کا، اس لیے کہ قرآن ہمارے لیے قانون ہے، اور قانون کی تشریح کرنے کے لیے جیسے وکیل ہوتے ہیں، قانون لاہر ہوتے ہیں، بیرسٹر ہوتے ہیں، سب آدمی قانون کو سمجھ نہیں سکتا اور اس کا مفہوم نہیں سمجھ سکتا،
سکتا، بیان کر سکتا تو عدالت میں آپ لوگ جائیں گے یا مقدمہ لڑنے میں کوئی وکیل کرنا پڑتا، وہ پوائنٹ بتاتا۔ ایسے ہی قرآن کے مفسرین، قرآن کی تفسیر لکھنے والے، اس میں سے مسائل لکھ کر کے نماز، روزہ، حج، زکات، کھانا پینا، تجارت، حلال حرام یا کتابوں میں محفوظ کرنے والے یا قرآن کی خدمت کرنے والے، یا بھی قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ اللہ نے اس کو بنایا۔ جانتے ہیں قرآن اتنا وزنی ہے کلام اللہ کا، اتنا وزنی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتا تو اس کا وزن اتنا تھا کہ یہ پہاڑ چکنا چور ہو جاتا۔ یہ کلام پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ کو اتار دیتے تو اے رسول آپ اس پہاڑ کو دیکھتے جو جھکا چلا جا رہا ہے، دبا چلا جا رہا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے اللہ کے خوف سے۔ لیکن بتاؤ تمہیں پتہ چل رہا ہے کچھ؟ ویسے ہی ہنس رہے ہو، ویسے ہی چل رہے ہو، ویسے ہی کھا رہے ہو، لیکن حافظ جی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو چکنا چور کرنے والا اپنا کلام سینے میں رکھ دیا۔ کتنا مضبوط اللہ نے ہمیں دین دیا، ایمان والا دین۔ یہ مدرسوں کی برکت ہے، استاد کی محنت ہے، والدین کا کرم ہے کہ تم کو اللہ کا منتخب بنا دیا۔ اللہ نے وی آئی پی بنا لیا چاروں بچوں کو، جب میرے وی آئی پی ہیں۔ ہندوستان کا کوئی نیتا وی آئی پی ہو جاتا تو لال بتی بجاتے ہوئے چلاتے ہوئے چلتا ہے ایٹتے ہوئے، اور جس کو اللہ اپنا وی آئی پی بنا لے اور جب جنت میں جائے گا وہ اگر عمل کرے گا تب، اور حافظ جی، حافظ صاحب اور حافظ جی بن کے رہے گا، حافظ جی، جی والا، آتا جاتا کچھ نہیں، رمضان مار کا کراوی سنانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے تو اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو خطرناک ہوگا، اللہ تعالیٰ سے کتنا ہی ناراض ہوگا۔ اب بتائیے میں کوئی چیز لکھ کے آپ کو دوں اور آپ اس کو پھاڑ کے میرے سامنے تو چھوڑوں گا؟ استاد صاحب اگر آپ کو کوئی چیز لکھ کے دے دے اور اتنا بڑا اس کو یاد کر کے آؤ اور آپ نے کہا کہ پھاڑ دیا، جتنا بھی ڈنڈا ہو برسانا ہوگا برسا دیں گے، میں نے لکھ کے دیا۔ ایسے ہی اس حافظ کے ساتھ اللہ میاں کریں گے جو پڑھنے کے بعد، حفظ کرنے کے بعد اللہ نے توفیق دی، لیکن اپنے کھیل تماشے کی وجہ سے، موبائل میں لگنے کی وجہ سے، نماز سے بھاگنے کی وجہ سے، تلاوت سے دور رکھنے کی وجہ سے اور بھول گئے۔ تو حافظ کا تو درجہ اللہ میاں نے یہ رکھا ہے بھائیو کہ کلام پاک پڑھنے والے کو جنت میں جانا ہی جانا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے خاص بندے ہوں گے۔ جب یہ حافظ صاحب جائیں گے جنت میں تو ان کے ساتھ کہا جائے گا جنت کے درجات، جنت کے درجات میں چڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، جہاں پڑھ کے قرآن ختم کرو گے وہی مقام تمہارے لیے ہوگا۔ اور ان کے والدین کو بلایا جائے گا کہ جو اپنے بچے کو آپ نے میرے کلام کے لیے خاص کر دیا تھا، مدرسے میں ڈال دیا تھا مولانا قمر حسن صاحب کے مدرسے میں، لہذا یہ بچہ آپ نے میرے راستے میں دے دیا اور میں نے اسے اپنا بنا لیا، اس کا ایوارڈ یہ ہے۔ اب تو کوئی بڑا کام کرتا ہے تو ایوارڈ دیا جاتا ہے، باقاعدہ بڑے بڑے ایوارڈ آتے ہیں، کھیل میں ایوارڈ ہے اور مدرسوں میں بھی ایوارڈ چلنے لگا ہے، سال مہینائی جاتی ہے، اڑھائی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا ایوارڈ دیں گے ان کے والدین کو، ابا کو، اماں کو، ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا، تاج۔ دنیا کا سب سے مہنگا ہیرا دنیا میں کوہ نور ہے، اس نے بڑا سنا ہوگا کوہ نور، کوہ نور، کوہ نور ہیرا دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا ہیرا مانا جاتا ہے، جو ہندوستان کے بادشاہ کا تھا، انگریز چرا کے لے گئے اور اپنے یہاں رکھے ہوئے، تو اس کوہ نور سے لاکھوں گنا شاندار تاج اس کے ماں باپ کو پہنایا جاتا ہے۔ جس تاج کس کو پہنایا جاتا ہے؟ جو بہت بادشاہ ہوتا ہے، بڑا اہم ہوتا ہے، اسی کو تو ایوارڈ دیا جاتا ہے تاج بنا۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے کامیابی کا اور جنت میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ تو جب ماں باپ جائیں گے، انہوں نے صرف بچے کو حوالے کر دیا تھا،
تو مولانا نے جن حافظ صاحب نے رات میں کر کے ایک ایک گھر وصول کر کے گور سے اور رٹا رٹا کے کس حافظ بنایا ہے، ان حافظ صاحب کا کیا مقام ہوگا؟ بیٹھے ہوئے ہیں 5,000 6,000 7,000 کی تنخواہ پر اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے سینکڑوں بچوں کو قرآن یاد کرا رہے ہیں، قرآن یاد کرا رہے ہیں۔ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اللہ کے رسول بھی یہی کام کرتے تھے، قرآن یاد کراتے تھے صحابہ کو۔ نبی والا کام اور صحابی والا کام آپ کو استاد آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا کام رسول اللہ نے جو آپ کا سب سے بڑے اوصاف 4 ہیں، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّیہم وَيُعَلِّمُہم الکتاب والحکمہ وَإِن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو حافظ صاحب تلاوت کرتے ہیں، مکتب کے جو استاد تھے جنہوں نے نورانی قاعدہ پڑھایا، وہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں لے جائیں گے کہ آپ کا پڑھایا ہوا تصحیح کرنا بچہ صحیح قرآن پڑھ کے حافظ صاحب کے پاس زیادہ مکتب کے ابولی صاحب سے لے کر کے اور آپ کے حافظ صاحب اور آپ کے والدین اور گھر کے 10-12 آدمی سب بارات کی شکل میں جنت میں جائیں گے۔ یہ تو یہ کام ہوا کہ اللہ نے کلام کی حفاظت کا کر کے آپ پڑھیں، لیکن کیسے کریں؟ بار بار سنتے رہیے گا، یاد رہے گا تب۔ اور اگر خدا نے خواستہ آپ نے قرآن کو یاد کر لیا اور غفلت سے بھول گئے تو اتنے افراد آپ کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، تو ایسے ہی سزا بھی آپ کو دی جائے گی، صرف بظاہر ہی نہیں ہے، سزا بھی دی جائے گی۔ اب مولانا قمر الحسن صاحب اس مدرسے کے چلانے والے جو ذمہ دار ہیں، ان کا کیا ہوا کہ آپ کے لیے انتظام کیا، استاد کو رکھا، اپنے مدرسے میں رکھا، گھر گھر سے چندہ لا کر کے آپ کو پڑھایا کھلایا، کوئی ٹیکس نہیں لیا، کوئی فیس نہیں لی، کسی نرسری اسکول میں پڑھتے، وی آئی پی مدرسے اسکول میں پڑھتے، یونیفارم ہر 2 مہینے میں بدلو، بیگ بدلو اور ٹیوشنی فیس دو الگ سے اور مدرسے کی اور اسکول کی فیس دو۔ انہوں نے تو مفت میں آپ کو حافظ بنوایا ہے، یہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے وہ تاج پہنایا جائے گا عزت و شرف کا۔ اس علاقے میں جو لوگ گیہوں کے ذریعے، چاول کے ذریعے، دھان کے ذریعے اور دال کے ذریعے اور چندے اور روپے کی شکل میں دیتے تھے، وہ سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا کہ وہی دانا کھا کر کے، وہی چاول کھا کر کے، وہی پیسہ لگا کر کے آپ یہاں مدرسے میں رہتے تھے اور آپ پر خرچ کیا جاتا تھا، اور جو اساتذہ چندہ کرنے جاتے تھے سب کی سب اسی ایک کلام پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سرخرو ہو۔ وہ بہت لمبا سلسلہ ہے، بظاہر یہ دیکھنے والے 4 ہیں، لیکن ان کے ساتھ جڑا ہوا پورا علاقہ ہے، والدین سے لے کر کے، استاد سے لے کر کے، صدر مدرس اور ناظرین اور ذمہ داروں سے لے کر کے چندہ دینے والے 100 روپیہ 50 روپیہ سب جڑ گئے ہیں۔ اس لیے بڑی مبارک محفل ہے، بڑی اہم مطلب غور سے سنو۔ ان لوگوں کی بیماری ہے ادھر سے کوئی آتا ہے تو پورا ادھر دیکھنے لگتے ہیں، کوئی غور سے سنی نہیں آتی۔ میں نے مسلسل دیکھا ہے کہ اگر کوئی آتا تو جس قوم میں کہیں غافل ہوگی، جس قوم کے لڑکے مدرسے میں پڑھ کر کے ان کا دل نہیں لگتا تو کیا سمجھ میں آئے گا بھائی؟ جب کوئی مہمان آیا تو سب منہ موڑ کر کے تو تاک رہے ہیں۔ میں اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہوں، قرآن کی بات بتا رہا ہوں، اسی لیے بیٹھے ہو پائجامہ پہن کے، جن کو لگتا ہے تو جس قوم کا دین اپنے دین میں نہ لگے اللہ تعالیٰ پر کیا کرتا ہے، مصیبت آتی ہے۔ آج قرآن کو مٹانے کے لیے تحریکیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے دھرم سنسد اور اعلان 20 لاکھ کو قتل کرو، 10 کو میں پھنساؤں گا، اتنے کو ماروں گا، لڑکار کے ہریدوار میں تو کہاں، اور آپ سننے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام کو بچانے کے لیے یہی ذرائع ہیں، قرآن سے جڑو۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما ویضع الآخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو اٹھاتا ہے۔ کن کو اٹھایا جاتا ہے؟ عرب کے لوگ بدو تھے، چور تھے، ڈکیت تھے، شرابی، جواری، کھلاڑی،
والے نہیں، گمراہی میں ڈوبے ہوئے لڑنے والے اسی قرآن سے جب جڑ گئے تو اللہ نے دنیا کا سب سے نیک بخت، سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ مقبول اپنا بندہ بنا دیا۔ انہی کے ذریعے کیسرا کے زمانے کا امریکہ سمجھ لو، ان کو تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ پوری دنیا میں ان کے ذریعے قرآن کی حفاظت کے کارخانے کھول دیے اور ہر جگہ ان کو پہنچا کر کے اسلام کا پرچم بلند کرا دیا۔ اگر قرآن سے نہ جڑ دیتا، قرآن سے نہ لگ دیتا تو ابو بکر تیار نہیں ہوتے، عمر تیار نہیں ہوتے، عثمان غنی نہیں ہوتے، علی مرتضیٰ نہیں ہوتے، خالد بن ولید نہیں ہوتے، عبیدہ بن جراح نہیں ہوتے، سپہ سالار اعظم یا مفکر اعظم یا صحابہ کی ایک تعداد جو 1,24,000 بتائی جاتی ہے، نہ یہ تیار ہوتی اور نہ ہدایت کا نور دنیا میں پھیلتا۔ یہ قرآن اللہ کے رسول نے اسی کے ذریعے مشن شروع کیا، تو آپ کیا بنو گے؟ ایسے ہی کافی مدرسوں میں آپ کا انتخاب اللہ کا انتخاب ہے۔ اب اگر آپ کا شعور نہ بیدار ہو اور چہارم کے لڑکے ہو، پنجم کے لڑکے ہو، حفظ کے لڑکے ہو، اگر بغیر شعور کے پڑھو گے، بھروتی کا مدرسے میں آئے ہو، تو آج مسلمانوں کی تعداد دیکھ رہے ہیں 25 کروڑ ہندوستان میں ہے اور ٹرک مولوی تیار ہو رہے ہیں، لیکن کام کرنے والے کون؟ وہی بے شعور طلبہ مدرسے میں آئے گئے، چلے گئے، کھیت میں لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے، دکان میں لگ گئے، لیکن کام کرنے والے جو لگ جاتے ہیں اللہ سے بڑا کام ہے۔ آپ مولانا قبول حسن صاحب ہمارے بڑے عظیم ہیں، بہترین استاد تھے، علاقے کے لوگ تمام چھوڑ چھاڑ کے کو آدم پر سے بلا کے لائے کیونکہ کام کرنے والے۔ آج وہ اپنے کو قربان کیے ہوئے آپ کی محنت کے لیے، تو نام تو بڑی ناز پڑھ رہے ہو، مدینہ چلا جاؤں گا، اور یہ تو ہم لوگ صرف ناز پڑھنے تک رہ گئے، گنگنانے تک، اور وہ بھی ناز پڑھنے میں پورا چکر رہتا کہ پیسہ کیسے ملے۔ اللہ کے رسول کی ناز بیچی جا رہی ہے۔ ناز اس لیے کہ محبت رسول پیدا ہو اور عمل کا جذبہ پیدا ہو، لیکن نعت بھی، ہماری تقریریں بھی، ہمارا کام بھی، ہماری تعلیم۔ لیکن میں بتا کوئی لڑکا آپ نے کیے ہوئے ہے کہ میں دین کے لیے پڑھوں گا اور دوسرے کے لیے پڑھوں گا، قرآن کی حفاظت سے جڑوں گا، قرآن پڑھاؤں گا، مکتب کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اس مدرسے کی بڑی نسبت حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، یہاں پر حضرت مدنی آئے تھے، جہاں ان کے قدم پڑ گئے وہاں پر برکتیں، اس لیے انہوں نے وقت دیا تھا اپنے استاد کے لیے۔ وہ مجرم نہیں تھے، استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کی خدمت کے لیے معالجہ میں جا کر جیل میں رہے، اور اللہ نے ان کے ذریعے اتنا فیض پہنچایا کہ آج قدم قدم حضرت مدنی کا ذکر ہوتا ہے، ان کے خلفاء، ان کے کلام کا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت مدنی کو دیکھا۔ تو بھائیوں اور عزیز بچوں، یہ مجلسیں ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، آپ اپنے دماغ میں، اپنے دل میں جذبہ لے کر کے بیٹھیں اور سنیں اور پڑھیں کہ ہم کو اسلام کے لیے مر مٹنا۔ اسلام ادھر تو دھرم سنسد میں ہاتھ اٹھا کے سنکلپ لیا جا رہا ہے، آپ ہی کی بربادی کے چرچے ہو رہے ہیں، اور آپ کو بھی ایسے ہی تیار ہونا ہے اپنے دین کی قربانی کے لیے کہ ہم اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں اتاریں گے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سب کچھ کریں گے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے کریں گے، اسی اذان کے ساتھ، اسی مدرسوں کے ساتھ، اسی نماز کے ساتھ، اسی قرآن کے ساتھ اس ملک میں ہم رہیں گے۔ ہماری قربانیاں ہیں، آج ہمارا وجود ہمارے حضرت مدنی جیسے لاکھوں علماء کی آزادی کی تحریک کا ثمرہ ہے، اور آپ اس مجلس میں بہت مبارک مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام لوگوں کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تم 4 بچے بھی دل میں طے کر لو اور اللہ سے دعا مانگو کہ ہم اچھے جدید حالات کریں گے۔
کہ میں اپنے ماں باپ کو لے جاؤں جنت میں، اپنے استاد کو لے جاؤں جنت میں، اپنے گھر کے 10 آدمی جن کو جہنم واجب ہو گئی جن کے گناہ ہو گئے تھے ان کو جہنم سے بچا لوں، اور صرف رسمی حافظ نہ بنوں۔ اور جو عربی پڑھنے والے ہیں وہ قرآن کے ترجمے پر محنت کریں، تفسیر پر محنت کریں، فقہ پر محنت کریں، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے وجود کو بچانے کے لیے۔ اور صرف پڑھ کے چلے گئے اور کوئی تبدیلی نہیں آئی، تربیت میں ہوئی، تو ایسے مدرسوں میں رہنے والے صلی اللہ تعالیٰ معاوضہ ہر آدمی جا کر پکڑے گا، مولوی صاحب آئیے ادھر، میں نے مدرسے میں چندہ دیا تھا، آپ کھائے تھے، میرے کو مغفرت کروائیے تو چھوڑوں گا نہیں۔ پکڑیں گے چندہ دینے والے، استاد پکڑے گا، کہے گا کہ میں نے تم کو رات دن بھوک اور پیاسا رہ کر کے گھر دور چھوڑ کر کے پڑھایا تھا، آج کہاں جا رہے ہو؟ تو جب ایسے نوازے جاؤ گے تو پکڑے بھی جاؤ۔ اگر یہ مدرسہ ہے، یہاں دین بنتا ہے، یہاں پر اسلام بنتا ہے، یہاں پر دماغ بنتا ہے، یہ فیکٹری انسان بنانے والی ہے، لہذا آپ کی ذمہ داری بھی ہے، اور سب باشعور بچے ہیں۔ جب موبائل کے دور میں 8 سال کا بالغ ہو جاتا ہے تو میری بات بھی سب سمجھ رہے ہیں، یا کوئی انگریزی میں نہیں، میں سنسکرت میں بول رہا ہوں، صاف اردو میں بھی تم پکڑے جاؤ گے اگر اپنے مدرسے کو وفادار نہیں رہے، اپنے دین کو وفادار نہیں رہے، اور نوازے جاؤ گے اگر دین سے جڑے رہے اور عزت دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے قوم بخشی جائیں گی۔ یہ ہے یہ اس مجلس کی تقریر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے، اور مولانا حمزہ صاحب جیسے بزرگ نوجوان عالم دین سرگرم میں یہ آپ لوگوں کو دعا کرائیں گے، پڑھائیں گے، بتائیں گے، اور بھی جو بات ہے مجھ سے میرے ذہن میں جو کچھ اس وقت آ گیا میں نے کہہ دیا، میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔